بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے مسئلہ رابعہ میں، جو کہ طریق شناخت انبیاء، یعنی انبیاء کو پہچاننے کے جو طریقے ہیں کہ مسئلہ رابعہ جیسے کہ فرمایا تھا کہ المسئلۃ الرابعہ فی طریق الی معرفت صدق النبی، کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے تو اس دعوی نبوت کرنے والے شخص کی حقانیت اور حق صدق کو پہچاننے اور پرکھنے کے کیا طریقے اور اصول ہے۔ لہذا اس میں ہم نے سابقہ درس میں، یعنی درس نمبر 25 میں، ہم نے اس کے 6-7 طریقے بیان کیے تھے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی نبی کی حقانیت کو پرکھ سکتے ہیں۔ اب ان میں سے جو ٹاپ اور سب سے اعلیٰ درجے کے جو 2 معیار ہے، ان میں سے ایک عصمت ہے کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے اندر اس کے کردار، سابقہ کردار ایسی ہو کہ اس نے کوئی غلطی نہ کی ہو، معاشرے میں وہ عصمت رکھنے والی شخصیت ہو، یہ شرط ہے۔ اب اسی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انہی چیزوں میں سے، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ نبی کی حقانیت کو پہچاننے کا معجزہ ہے، یعنی جو ہم نے 7-8 طریقے بیان کیے تھے کہ جس کے ذریعے سے کہ آپ کسی نبی کی حقانیت کو پرکھ سکتے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ معجزہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے مرسل ہوں، تو اس کی حقانیت کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ معجزہ پیش کرے۔ تو اس کے بارے میں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے معجزے کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اس کی شرائط کو بیان کیا کہ معجزے کی شرائط کیا ہے، جس کے تفصیل کو انشاءاللہ ہم خواجہ اور علامہ دونوں کی عبارت سے پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں قال وطریق معرفت صدقہ، کہ کسی بھی شخص کی حقانیت کو پہچاننے، معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہور المعجزی، کہ معجز ظاہر کرے، یعنی معجزہ ظاہر ہو علی یدہ، اس شخص کے ہاتھ سے، یعنی جو بندہ بھی دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، اس کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو۔ معجزہ عجز سے، یعنی ایسی چیز جو دوسرے کو عاجز کرنے والی ہے۔ اچھا، خود معجزے کی جو ہم اگر اس کے معنی کو کریں تو معنی لغوی کو اگر دیکھیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، تو صاحب قاموس فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ عجوز سے ہے۔ عجوز یعنی بمعنی ناتوانی و عجز، یعنی عاجز کے معنی میں ہے کہ کوئی بندہ اپنے مقصد اور ہدف کی طرف جائے اور اس تک نہ پہنچے تو اس کو کیا کہیں گے؟ عجوز۔ اسی سے بانجھ پن، یعنی وہ خواتین جن کو اولاد نہیں ہوتی، اس کو عجوز کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کوئی ایسا کام انجام دے دے کہ جس کام کے انجام دینے سے دوسرے افراد و اشخاص ناتواں ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ یعنی معجزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما اعجز به الخصم عند التحدی، یعنی نبی
کوئی ایسا کام انجام دے دے. معجزے کی جو لغوی جو معنی بیان کیا نا کہ ما عجز به النبی، یعنی وہ کام کی جس کے ذریعے سے نبی عاجز بنا دے الخاص اپنے دشمن کو، عند التحدی جب اس کو تحدی کی جائے، جب اس کو چیلنج کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. یہ معنی بیان کیا ہے کس نے؟ قاموس نے، صاحب قاموس نے. ابن اسیر نے کیا بیان کیا ہے؟ ابن اسیر نے نہایہ میں کہا کہ معجزہ ہے، یعنی یہ معجزہ ہے عدم القدرہ، یعنی معجزہ معنی یعنی بفتح الجیم، یعنی معجز کہا جاتا ہے نا. جب اب معجز بھی کہہ سکتے ہیں، معجز بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ عجز سے ہوگا. تفعیلہ بربانہ تفعیلہ عجز سے ہوگا، جس کا معنی کسی چیز پہ قادر نہ ہونا. لیکن جب ہم معجزہ کہتے ہیں تو نبی ایسا کام کا انجام دے دے کہ جس کے اوپر کوئی اور قادر نہ ہو. تریحی نے مجمع البیان میں کہ انسان ایسا کوئی کام، اعجاز کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی کام انجام دے دے کہ جس سے اس کا خصم اس فعل کو انجام دینے سے ناتواں وہ عاجز ہو، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. تو علامہ نے اس کو یعنی یعنی تجرید الاعتقاد میں محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شرائط بیان کیا ہے، اس کی 3 شرائط بیان کی ہے. یعنی کوئی ایسا کام انجام دے دے یعنی جو خارق العادہ ہو اور دعوی نبوت اور تحدی کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں اس فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ معجزہ کہیں گے. تو لہذا معجزے سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ معجزے کی بہت ساری اصطلاحی اور لغوی تعریفات کیا گیا ہے. بہرحال اس کو ہم اپنے جگہ پر رہ کے آگے بڑھے تو جہاں پہ جو خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ کے بارے میں بیان فرمایا، فرماتے کہ انبیاء کو پہچاننے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ معجزہ کا ظہور ہونا ہے، علی یدہ، نبی کے ہاتھ پر. وہ ہوا معجزہ کس کہتے ہیں؟ ثبوت ما، ایسی چیز کا ثابت ہونا، ظاہر ہونا، لیسا بمعتاد، جو عادی نہ ہو، یعنی عام انجام پانے والی شے نہ ہو. یعنی ایک ایسا کام جو نہیں ہو رہا ہے عادی طور پر، اس کو وجود میں وجود لانا. او نفی ما، یا ایسی چیز کا نفی کرنا، وہ معتاد جو عموماً سرزد ہو رہی ہے، یعنی حالت اور کنڈیشن کو مکمل طور پر اس کے کایا پلٹ دینا، یعنی جو کام ہو رہا ہو اس کو روک دینا، یا جو کام نہیں ہو رہا اس کو وجود بخشنا. مع خرق العادتی، لیکن اس میں شرط ہے کہ خرق عادہ ہونی چاہیے. خرق عادہ کا مطلب یعنی جو عادت کو توڑ دے، مطابقت جو عمومی نارمل زندگی ہے اس سے ہٹ کر کوئی یونیک کام انجام دے دے. لیکن اس میں ایک اور شرط کیا ہے؟ وہ مطابقت الدعویٰ، دعویٰ کی مطابقت ہو. یعنی اگر کوئی نبی دعویٰ کر رہا ہے اس کی نبوت، یعنی وہ جو معجزہ دکھائے گا وہ دعویٰ کے مطابق ہو. یعنی اگر وہ کہے کہ فلانا میں یہ کام کروں گا، ایک ایسے کام کا چیلنج کرے جو یعنی عمومی عادی لوگ اس کو انجام نہیں دے سکتا ہو، اور بعد میں وہی کام انجام پائے، یعنی جس کام کو اس نے دعویٰ کیا ہے وہی کام انجام دے دے، تب معجزہ کہلائے گا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا کام تو انجام دے دے لیکن اس کا یہ کام وہ والا نہ ہو، یعنی جس طرح اس نے دعویٰ کیا تھا اسی دعویٰ کے مطابق، خارق العادہ تو کام انجام دے دے لیکن جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا وہی کام نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو ہم معجزہ نہیں کہیں گے. یہ اس کی تعریف اور تھوڑی سی شرائط ہے جس کو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ اقول، فرماتے ہیں کہ لما ذکر صفات النبی، جب خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تجرید اعتقاد میں صفات نبی کو بیان کیا تو وجب علیہ ذکر بیان معرفت صدقہ، تو اس کے اوپر یہ بھی ضروری تھا کہ
نبی کے دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے ہوں گے، تو ان میں سے جو صادق ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وہ ایک ہی طریقہ ہے جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، جس کو ہر کوئی قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ ظُهُورُ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِهِ، وہ یہ کہ اس نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو۔ وَنَعْنِي بِالْمُعْجِزِ، اور یہاں پر معجز سے مراد ہماری ثبوت ما، ایک ایسی چیز کا وجود بخشنا، لیس بمعتاد، جو کہ عادی نہ ہو، عمومی زندگی میں وہ کام انجام پا نہ رہا ہو، ایسی چیز کا وجود میں لانا۔ او نفی ما، یا ایسی چیز کا نفی کرنا، اس کی وجود کو ختم کرنا۔ ہوا معتاد، وہ معتاد ہو، یعنی عمومی طور پر وہ کام ہو رہا ہے، اس کا الٹ کرے۔ مثلا سورج نکلتا ہے مشرق سے، وہ بندہ اس کا الٹ کرے، یعنی سورج کو مغرب سے نکالے، یا یہ کہے کہ یہ تو عدم یعنی نفی ما ہوا معتاد ہو گیا۔ لیکن لیس بمعتاد، سورج نکلتی ہے مغرب یعنی مشرق سے، یعنی ایک دفعہ، یعنی عادتاً کتنا نکلتے، ایک دفعہ سورج نکلتا ہے، تو اس کو وہ دن میں پلٹ کے 2 دفعہ سورج نکالے، تو اس صورت میں یہ بھی کیا ہوگا؟ معجزہ ہوگا۔ مع خرق العادتی، لیکن اس میں شرط ہے کہ ایک ایسا کام جو کہ عادی نہ ہو اس کو انجام دے دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں اس کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام انجام نہ پا رہا ہو، یعنی خارق العادہ ہونا چاہیے، یعنی عادی طور پر لوگوں کی وہ چیز اختیار میں نہ ہو، یعنی محال عادی ہونی چاہیے، محال عقلی تو نبی بھی انجام نہیں، کیونکہ محال عقلی خود اللہ تعالیٰ بھی انجام نہیں دیتا۔ کیونکہ اگر عقل کے خلاف کوئی فعل انجام دے گا تو اس کا مطلب وہ حکمت والا نہیں ہے، اس کا وہ فعل لغو ہوگا، عقل کے خلاف ہوگا۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ محال ہو تو اس کا مطلب خارق العادہ ہو، یعنی محال عادی ہو۔ دوسری شرط و مطابقت الدعویٰ، اگر اس نے جو دعویٰ کیا ہے، مثلا کہے کہ فلانا میں یہ کام کروں گا، تو اس صورت میں وہی کام، وہی خارق العادہ والا کام انجام دے دے، یعنی اس کے دعویٰ کی مطابق ہو۔ لأن الثبوت والنفی سواء فی الاعجاز، کیونکہ اب ایک چیز جو کہ عدم ہے اس کو وجود بخش رہا ہو، یا جو وجود میں ہے اس کی نفی کر رہا ہو، یہ دونوں اعجاز میں مساوی ہے، یعنی ان دونوں کے اوپر اعجاز صدق آئے گا۔ لہذا عدم اور وجود کے لحاظ سے فرق نہیں ہوگا، لیکن فرق جہاں پہ ہوگا وہ خارق العادہ کے لحاظ سے ہوگا۔ فإنه لا فرق بین قلب العصاء حیۃ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نبی قلب کرے عصا کو حیہ میں، یعنی عصا کو سانپ بنا دے دے، وبین منع القادر عن رفع اصغر الاشیاء، یا ایسا نہ کرے، یعنی یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ بڑا کام انجام دے تو یہاں پر ثبوت ہو گیا، لیکن ایک دفعہ نفی ہو جاتا ہے، یعنی ایک نارمل عام بندگی چھوٹا سا کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، مثلا کاغذ اٹھا سکتا ہے، عام لوگ معاشرے میں کاغذ تو ہر کوئی ایک بچہ بھی اٹھا سکتا ہے، تو ایک پہلوان کاغذ اٹھا سکتا ہے، لیکن نبی ایک ایسا یعنی اس طرح سے کوئی حرکت اس میں پیدا کرے کہ وہ بندہ جو کہ پہلوان کہلاتا ہے اس کاغذ کو نہ اٹھا سکے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اصغر اشیاء اٹھانے پر جو قادر تھا اس کی قدرت کو چھین لیا، یہ بھی کیا ہے؟ یہاں پر منع ہے، یہاں پر نفی ما ہوا، یعنی ثبوت یعنی جو معتاد ہے اس کی نفی ہے، لیکن یہ بھی کیا ہوگا؟ معجزہ ہوگا۔ وشرطنا خرق العادتی، ہم نے معجزے کے اندر یہ شرط رکھا کہ یہ خارق العادہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ لأن فعل المعتاد او نفیہ، کیونکہ عادی کسی فعل کا نفی کرنا جو کہ معتاد ہے اس کا ثبوت یا اس کی نفی لا يدل علی الصدق، یہ صدق کے اوپر دلالات نہیں کرتا، کیونکہ عادی تو ہر کوئی انجام دے دیتا ہے۔ وقلنا مع مطابقت الدعوى لأن من يدعي النبوة ويسند معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له الصمم مع عدم برء الأعمى لا يكون صادقا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس بندے کی جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ مطابق ہونی چاہیے اس کے
یعنی اس نے جو دعویٰ کیا تھا دعویٰ کے مطابق ہو. یعنی اگر کوئی کہے کہ میں اس آندھے شخص کو شفا دے دوں گا، بینائی دے دوں گا، لیکن وہ اس کو بینائی تو نہ ملے، لیکن وہ گورا تھا، گونگا تھا، تو اس کو سنائی دے دیا، تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کو بینا بنا دوں گا، لیکن وہ بینا نہیں ہوا بلکہ وہ سامع بن گیا. یعنی اس کے سننے کی صلاحیت آ گئی، اس کے دیکھنے کی صلاحیت واپس نہیں آئی. تو لہذا اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا جس کام کے کرنے کا، وہ دعویٰ یہاں پر مطابق نہیں ہو رہا. دوسرا ایک بندہ کہے کہ میں اس کے آنکھ کو یعنی بینا دے دوں گا، اس کی جو آنکھ جو نامنہ ہے میں اس کو ٹھیک کروں گا، تندرست کر دوں گا، شفا دے دوں گا. تو یہاں پر اس کا دوسرا آنکھ چلا جائے تو یہاں پر اس کی دعویٰ کیا ہو گیا؟ مخالفت ہو گیا. لہذا اس کو بھی ہم معجزہ نہیں کریں گے. لہذا یہاں پر جو شرائط بیان کی ہے معجزہ کے لیے، ایک عادی نہ ہو، دوسرا یعنی خارق العادہ ہو، دوسری شرط جو بیان کی ہے وہ مطابقہ دعویٰ ہو، اور عاجز قرار دینے والے ہو، یہ بھی کیا ہے؟ اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. لہذا خواجہ نصیر الدین طوسی کے ہاں یہی اس کی تعریف ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.